ریلوے کی پوزیشن تو سب پہ یہاں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ریلوے چل رہی ہے، سوائے بر صغیر میں انڈیا کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم زیادہ ٹیکنیکلی ان کے ساتھ مذاکرات ہمارے ہوتے نہیں ہیں اس موضوع پہ، تو یورپ میں یا اور دوسرے ممالک میں وہ تو ساری کی ساری بینیفٹ پہ ہی چلتی ہیں، ان کا پرافٹ بھی آ رہا ہوتا ہے اور ایئر لائنز کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اچھا، اب بات کر رہے ہیں ہم ریلوے کی۔ ریلوے میں آپ یہ بتائیں کہ عوام کو دے کیا رہے ہیں؟ کچھ دیں گے تو کچھ لیں گے نا۔ دے تو آپ یہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹرین جس پہ چلتی رہی ہے، وہ پٹریاں جن کو بولتے ہیں اردو میں، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ہر دوسرے دن وہ اکھڑ جاتی ہیں اپنی جگہ سے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ جو ٹرینز اس وقت چل رہی ہیں وہ اتنی غیر معیاری ہیں، ان کے اندر ٹریول کرنا ایک عام باعزت آدمی، ایک میڈیم کلاس شعور رکھنے والا آدمی، پڑھا لکھا، جو یا مجسہ سمجھ لیں یا اور لوگ جو فورن میں ٹرینز کی فیسلٹیز اور ٹرین کی جو رفتار اور ٹرین کا جو سفر کر کے جنہوں نے دیکھا ہے، تو یہ اس حساب سے تو یہ بالکل ورست ترین ہے، یعنی یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ تو دے تو آپ کچھ بھی نہیں رہے، صدیوں سے نہیں لیکن دہائیوں سے آپ کچھ نہیں دے رہے، کسی بھی ٹریول کرنے والے کو کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ دوسرا، جو لوٹ مار کا بازار وہاں گرم ہوتا ہے پانی کی بوتل سے لے کر، اور جو اکثر شکایتیں عوام الناس کرتے ہیں اس پہ بھی آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور جو بھی کوئی منسٹر بناتے ہیں، دیکھیں ہماری پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو روز اول سے یہی ہے کہ ہم نیشنلزم پہ بلیو کرتے ہیں اور نیشنلائز کی ہوئی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو ایسٹ ہیں یہ عوام کی ملکیت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ خان صاحب، یہ پیپلز پارٹی کی اسی نیشنلائزیشن کی پالیسی نے ہری بھری معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا۔ ایسا سن لیجئے، یہ آپ کا کہنا ہے ایسا، میرا کہنا میرا ماننا نہیں۔ اچھا، میرا ماننا ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، اپنی چیز کی تو ہر بندہ حفاظت کرتا ہے، میرا ماننا ایسا ہے۔ اچھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نظام کو چلنے نہیں دیا گیا، اور نظام کے ساتھ تبدیلیاں لا کر نظام کسی بھی اچھے نظام میں جس پہ عوام کی حق میں تو اس میں خرابی نہیں ہوتی۔ خرابی کہاں ہوتی ہے؟ جو حاکم بنا کے بٹھا دیے جاتے ہیں، بیسیکلی وہ ڈسٹرب کرتے ہیں سارے سناریوں کو۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ یہ ٹرینز میں بینیفیشل ہمارے ملک کے لیے نہیں ہے، پرافٹ نہیں لا رہی، جیسا کہ آپ نے بڑی اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی ہیں۔ تو یہ ساری حقائق ہیں جن پر سے میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، کسی بھی چیز کا حل یہ نہیں ہے، ہاں، لیکن میں یہ بات کو کہتا ہوں اور سوچتا ہوں کبھی، تو وہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم سے نہیں چل رہی ایک چیز، فرض کیجئے بالکل ہی ہم ہیلپ لیس ہیں، ہم اس کو ٹھیک کر پا ہی نہیں رہے، تو پھر ایسی کمپنیاں جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کمپنیاں کسی فورن کمپنی کو، میری یہ سجیشن ہے، چائنا سے ڈیل ہو سکتی ہے، اس کے بعد یورپ میں کسی کمپنی سے ڈیل ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آؤٹ سورسنگ کے خلاف نہیں ہیں؟ نہیں، میں نہیں ہوں۔ آؤٹ سورسنگ اس کا ایسی طریقہ کار ایسا ہو کہ نام جو چلانے کی اہلیت رکھتی ہو اور رزلٹ دے سکے، اور ٹرینز جو ہیں وہ ساری کی ساری انٹائر چینج ہوں۔ ابھی اگر میں گزرتا ہوں ہربنس پورے کے پاس سے، تو وہاں پر کئی پرانی ٹرینیں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ بالکل مٹی ہو رہی ہیں، مٹی کے ساتھ، اور ٹرین کی پٹریاں بھی ہیں جو ضائع ہو رہی ہیں۔ وہ اتنا آئرن ہے وہاں، وہ کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا ویسٹ ہو رہا ہے، اس کو لے کر کے اس کو سیل کر کے نئی ٹرین بہتری کے لیے نئی ٹرین خریدی جا سکتا ہے۔ جی میاں صاحب، بڑی خوبصورت باتیں کی اقبال احمد خان صاحب نے، آپ کی ٹیک کیا ہے اس میں؟ پاشا صاحب، دیکھیں، آپ نے سر دست یہ کہا کہ یہ
آج کل تو نو ڈاؤٹ مٹیریلسٹک دور ہے، ہر چیز کو نفع نقصان کی بنیاد پہ جانچا جا رہا ہے، چونکہ پوری دنیا میں ایک ہی رجحان ہے کہ اکنامکلی کوئی کتنا سکسیسفل ہے۔ بیسیکلی جب یہ ٹرین بنائی گئی تھی اس وقت مسافروں کی، چونکہ جس وقت اسٹیبلش کیا گیا تھا ریلوے کو، بیفور پارٹیشن یہ اسٹیبلش ہوئی، آپ کو پتہ ہماری جتنی بھی لائنیں ہیں موسٹلی 90% اسی دور کی بچھی ہوئی ہیں، فکس ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس پہ کام نہیں کیا۔ مغل پورہ، لوکو شیڈ، جتنے یہ ورکشاپ تھیں ریلوے کی، وہ ساری کی ساری اس دور کی ہیں، اور بڑی خوبصورت ان کی ورکشاپ بنی ہوئی ہیں گورے کے ٹائم کی، اور یہ اس دور کی ٹاپ کی یوں کہہ لیں کہ دس جرنی واز ایکول ٹو ایروپلین جرنی ایٹ دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بیسک آبجیکٹو لوگوں کی سہولت تھا، واز ناٹ پروفٹ، چونکہ یہ ایک پبلک سیکٹر کی کمیونیکیشن مینس تھا، تو اس کا مقصد لوگوں کی سہولت بہم پہنچانا تھا، تاکہ لوگوں کو 100 کے کہاں زیارت کوئٹہ وہاں تک یہ لائنیں، اس وقت جب کہ آپ دیکھیں آبادی کا تناسب کوئٹے میں کیا تھا، آپ کو دور دراز بندہ نظر آتا تھا۔ یعنی آپ کی بات بڑی ہوتی ہے کہ اب بھی اگر ان ٹرین کی پٹریوں کو دیکھا جائے کہ جس انداز میں وہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں، تو مطلب عجیب لگتا ہے کہ یہ آج سے صدی یا 1.5 صدی پہلے بھی یہ کام ہوا، تب اتنی اہلیت تھی۔ ہمارے لوگوں نے کروانے والے اور تھے، لیکن ہماری بیڈ گورننس نے آج یہ عالم کر دیا ریلوے کا کہ ہمیں اپنی ٹرینیں اور سورس، ہم بنی بنائی چیز کو بھی چلانے اہل نہیں، ہماری بیڈ گورننس ہے۔ اس میں ایک پارٹی نہیں، تمام پارٹیوں کی کنٹریبیوشن، تمام پارٹیوں کی۔ میں کہوں کہ پیپل پارٹی نے اسے اسپائل کیا ہے، غلام احمد بلور نے، جو کہ 2-3 بار اور 2-3 بار ہی شیخ رشید صاحب رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سعد رفیق صاحب بھی رہے ہیں، اور اب موجودہ جو صاحب ہیں، تو ان سب کا، ساری حکومتوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، کنٹریبیوشن ہے تباہ کرنے، بیسیکلی ہماری یہ لاتے ہیں پولیٹیکلی۔ جس طرح مثال کے طور پر میری پارٹی میں کوئی ایسا آدمی جس کو oblige کرنا ہے اس کو لگا دیتے ہیں، یہ نہیں طریقہ ہونا چاہیے میرٹ پہ، کہ ایک آدمی ٹیکنیکل ہو اس فیلڈ کا، ہوا بازی میں لگانا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے ان کے مسائل، ان کی پریشانیاں، وہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ جس طرح ابھی دیکھیں نا ٹرین کا، یہ نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے، سیاسی طور پر آتے ہیں، آ کر کے بیٹھتے ہیں، اور یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مجھے لگا دیں ریلوے کا، مجھے کیا پتا ریلوے میں کیا ہے۔ جی تو اس سے نیچے پاشا صاحب، اب یہی ہمارے پاس پھر حل رہ جاتا آخری، جب آپ سے نہیں چلتی تو آپ کم از کم ٹرانسپیرنٹ اس کی کریں، آؤٹ سورسنگ، کم از کم وہ تو ٹرانسپیرنٹ ہو نا، وہ بھی نہ ایسا ہو کہ آپ اپنے چاہنے والے کو بندر بانٹ کی طرح کر دیں، اور اس سے بھی برا حال ہو جائے، تاکہ عوام کو اور زیادہ، جو پہلے پسے ہوئے ہیں ان کو ٹکٹوں کی صورت میں اور ان کو اور مسائل سے دوچار نہ کر دیا جائے، مہنگی ٹکٹ لینی پڑے جہاں مجبوری ہے لوگوں کی، بس نہیں جاتی، اور یہی سورس ہے۔ تو یہ اس کو امپروو کرنا چاہیے۔ دیکھیں جس طرح ویسٹ میں چل رہا ریلوے کا نظام، اسی طرح یہ نظام اس سے بہتر ہو سکتا تھا، یہ بھی اسی دور کا ہے، لیکن ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، ہم نے اس پہ انویسٹ نہیں کیا۔ انویسٹ تو کیا گورے نے، ہم نے آگے آ کے اس کو تباہ کیا، لیکن ہماری بیڈ گور، ہم نے کمپیٹنٹ لوگ نہیں لگائے، رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں کیا، پھر ہم نے پولیٹیکلی لوگوں کو oblige کیا، ایک کی جگہ پہ 3 بندے لگا دیے آپ نے، اور اس نے سارا نظام تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ریلوے خسارے میں جا رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ ہم وقتی طور پہ کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن ریلوے کا نظام خسارے میں ہے۔ آج بھی وہ ملک کا وہ ادارہ بن چکا ہے جہاں ہمیں سال کے بعد اربوں روپے جھونکنے پڑتے ہیں، حالانکہ اس سے ارننگ ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ٹرانسپورٹیشن مین لیٹسٹ ہے اور لوگ اس پہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ رات کی ٹرین کا ٹائم ہے، رات 7 بجے چل رہی، صبح 7 بجے، تو کون آئے گا؟ پھر لوگ چاہے تنگ ہوں وہ لوگ بسوں میں جائیں گے، بے شک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو اب تو پہلے کبھی ٹرین کا ایکسیڈنٹ شاذ و نادر سنتے تھے، اب آئے دن آپ کو کہیں پٹری پہ ٹرین الٹ جاتی ہے اور کہیں کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سب نے ہماری ریپیوٹ ریلوے، پاکستان ریلوے کو بری طرح
घायल किया।